معزز سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے انوار علیگی کا مشہور ناول بچھو، جسے میں آپ سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں شیطان کی چیلی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ سامنے جھیل سیف الملوک تھی۔ ساحل عمر آرٹسٹ تھا، نازک دل اور حساس دماغ رکھنے والا۔ وہ تو اس منظر کو دیکھ کر میں بہت رہ گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ہر چیز ایک لمحے کو ساکت ہو گئی ہو۔ اس نظارے کے علاوہ ہر نظارہ مٹ گیا ہو۔ اس جھیل کی حسن کے بارے میں اس نے جو کچھ سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا۔ یہ جھیل تخلیق کرنے والے کی نادر پینٹنگ تھی، ایک ایسی پینٹنگ جسے دیکھ کر قدم چلنا بھول جائیں، آنکھیں پلک جھپکنا بھول جائیں، دل دھڑکنا بھول جائے اور روح کو سانس لینا یاد نہ رہے۔ اے اللہ، تیرا کوئی جواب نہیں۔ تو نے کہاں لا کر یہ پینٹنگ نصب کی اور پھر اسے نمائش کے لیے انسانوں کے لیے کھولا؟ وہ پہلا شخص کون ہوگا جس نے جھیل سیف الملوک کو دریافت کیا؟ پھر پہاڑوں کا سینہ چھلنی کر کے ان پر راستوں کا جال بچھایا گیا۔ یہ راستے اگرچہ بے حد خطرناک اور جان لیوا ہیں، لیکن اس جھیل کی کشش انسانوں کو اپنی طرف کھینچے لیے چلی جاتی ہے۔ بازغر نے ٹھیک ہی کہا تھا، جب اللہ کوئی چیز تخلیق کرتا ہے تو اس کی نمائش کا انتظام بھی کرتا ہے۔ وہ خود کو چھپا کر نہیں رکھنا چاہتا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا مظہر بن جاتا ہے۔ وہ ہر طرف دکھائی دینے لگتا ہے۔ بس ذرا سی توجہ چاہیے، دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ جھیل سیف الملوک جہاں سے اچانک دکھائی دیتی ہے اور بندے پر سحر طاری کر دیتی ہے، وہ مقام اونچائی پر ہے، جبکہ جھیل سیف الملوک گہرائی میں ہے اور اس مقام سے 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کر یہاں چند دکانیں اور ایک چھوٹا سا ریستوران ہے۔ اس کے بعد ڈھلان شروع ہو جاتی ہے۔ جھیل پر کسی قسم کا کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں ہے۔ جھیل سیف الملوک برف پوش پہاڑوں میں گھری ہے۔ ان پہاڑوں کے دامن میں یہ پیالہ نما جھیل ہے۔ یہ ہے وہ جھیل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پریاں اترتی ہیں۔ ساحل نے سوچا کہ اگر یہ بات مشہور ہے تو اس میں ضرور صداقت ہوگی، کیونکہ پریوں کو اترنے کے لیے اس سے کم حسین جگہ نہیں چاہیے۔ اگرچہ ساحل نے پریاں نہیں دیکھی تھیں، لیکن بچپن میں جو کہانیاں سنی تھیں ان سے یہ تصور ہی ابھرتا تھا کہ پریاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ ہر خوبصورت شے کے لیے خوبصورت جگہ ہی درکار ہوتی ہے۔ ساحل نے جھیل کے کنارے کنارے دور تک چکر لگایا، پھر وہ برف پوش پہاڑ پر چڑھا۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ جھیل پر اب خاصے لوگ آ چکے تھے۔ بازغر اور ساحل عمر نے اوپر آ کر کھانا کھایا، چائے پی، کچھ دیر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر وہ دونوں جھیل پر آ گئے۔ ساحل جھیل کے نظاروں میں محو تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس کے پاس کاغذ اور پینسل ہوتی تو وہ مختلف منظروں کو اسکیچ کر لیتا۔ اس کے پاس تو کیمرہ بھی نہیں تھا۔ اگر کیمرہ بھی ہوتا تو وہ ان منظروں کی عکس بندی کرنے کے بعد انہیں دیکھ کر پینٹنگ بنا لیتا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں غلطا تھا کہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ بازغر اس کے آس پاس نہیں ہے۔ اس نے جلدی جلدی آس پاس نظریں دوڑائیں۔ لوگوں کی ہجوم میں اسے دیکھا لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ پھر اس کی نظر سامنے اونچائی پر پڑی۔ وہ اونچائی پر برف پر چلتا ہوا دکھائی دیا، پھر وہ پہاڑ کے پیچھے گم ہو گیا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ پہاڑ کے پیچھے اتنی آسانی سے کیسے چلا گیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے کہ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے ہلایا اور بولی، انکل انکل۔ وہ 5 سال کی پیاری سی بچی تھی۔ ساحل نے سوچا کہ اس بچی نے کسی غلط فہمی میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ انکل، اس نے پھر کہا، جی، آپ کو ہماری باجی بلا رہی ہے۔ کہاں ہے آپ کی باجی؟ وہ سامنے۔ ساحل نے نظر اٹھائی تو قریب ہی ایک فیملی موجود تھی۔ ان میں 3-4 لڑکیاں آگے کھڑی تھیں۔ ان چاروں لڑکیوں میں ایک لڑکی سب سے آگے تھی۔ وہ حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ساحل اس لڑکی کو یا ان لڑکیوں میں سے کسی کو نہیں جانتا تھا۔ بچی ہاتھ پکڑ کر اسے آگے کی طرف کھینچنے لگی تو وہ اس کے ساتھ چلا۔ کچھ یہ آگے بڑھا، کچھ وہ لڑکیاں اس کے قریب بڑھی۔ قریب ہونے پر وہ بولی، معاف کیجیے گا، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا آپ ساحل عمر ہیں؟ جی، میں ساحل عمر ہوں، لیکن آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ ساحل حیرت زدہ ہو کر بولا، ایک رسالے میں پینٹنگ کے ساتھ آپ کی تصویر چھپی تھی، اس تصویر سے آپ کو پہچانا۔ میں نے اپنی بہنوں کو بتایا تو یہ لوگ شک و شبے میں پڑ گئی۔ انہیں یقین نہ آیا، لیکن مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور ساحل عمر ہیں، اس لیے میں نے گڑیا کو آپ کے پاس بھیجا تھا۔
آئیے میں آپ کو اپنے ڈیڈی اور بڑے بھائی سے ملواؤں۔ یہ کہہ کر اس نے پیچھے دیکھا۔ ساحل نے 10-12 قدم کے فاصلے پر 2 مردوں کو کھڑے ہوئے پایا۔ وہ ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ میرا نام شگفتہ ہے۔ پھر اس نے اپنی بہنوں کے نام بتائے اور آگے بڑھی۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ شگفتہ نے آگے چلتے ہوئے سوال کیا۔ میرے ساتھ میرے ایک دوست ہیں، وہ ابھی اس پہاڑ کے پیچھے گئے ہیں۔ کس پہاڑ کے پیچھے؟ وہ سامنے۔ لیکن وہاں وہ کیا کرنے گئے تھے اور وہاں تک چلے کیسے گئے؟ کسی بندے کا وہاں جانا آسان نہیں۔ وہ لڑکی حیرت زدہ رہ گئی۔ تو وہ بندہ ہے کب؟ وہ تو جن ہے، جن، ساحل نے ہنس کر کہا، اور اس طرح بات ہنسی مذاق میں اڑ گئی۔ شگفتہ نے اپنے ڈیڈی کے نزدیک پہنچ کر ساحل کا تعارف کرایا۔ شگفتہ کے ڈیڈی اور بڑے بھائی ساحل سے اچھی طرح ملے۔ انہوں نے اپنے ساتھ چائے پینے کی دعوت دی، جو ساحل نے فوراً قبول کر لی۔ شگفتہ فائن آرٹس کی طالبہ تھی۔ وہ کراچی کے ایک اسکول سے فائن آرٹس میں ڈپلومہ کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ایک بولڈ اور بولنے والی لڑکی تھی، اس لیے زیادہ وہی سے سوال جواب کرتی رہی۔ ساحل ان لوگوں کے ساتھ دری پر بیٹھ گیا اور گپ شپ میں مشغول ہو گیا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے دائیں بائیں اور سامنے نظریں اٹھا کر دیکھ لیتا تھا، لیکن بازقر کا کہیں پتہ نہ تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا تھا، اور کہیں گیا تھا تو اسے بتا کر کیوں نہیں گیا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، اگر اسے اکیلے واپس جانا پڑا تو وہ اس فیملی کے ساتھ واپس چلا جائے گا۔ پریشانی کی اب کوئی بات نہیں تھی۔ یہ لوگ بھی کراچی کے تھے۔ اب شام ہونے کو تھی۔ بہت سے لوگ واپس جا چکے تھے، کچھ راستے میں تھے اور کچھ جھیل سے اٹھنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ساحل اب بازغر کی طرف سے مایوس ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اس فیملی کے ساتھ ہی واپسی کا سفر کرنے کی ٹھان لی تھی۔ جب یہ لوگ واپس جانے کے لیے اٹھے تو وہ بھی ان کے ساتھ باتیں کرتا چل پڑا۔ ابھی ساحل ان دکانوں تک ہی پہنچا تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پر بڑی نرمی سے ہاتھ رکھ دیا۔ ساحل نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بازغر شرمندہ سا کھڑا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے دیر ہو گئی۔ بازغر کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ خواہ اس فیملی کا احسان لینا پڑتا۔ اس کی جیب میں تو ایک پیسہ نہ تھا۔ اس کی کلائی پر ایک قیمتی گھڑی ضرور تھی۔ اس گھڑی کو فروخت کرنا پڑتا یا ان لوگوں سے پیسے ادھار مانگنے پڑتے، تبھی کراچی واپسی ممکن تھی۔ کوئی بات نہیں، آئیے واپس چلیں، ساحل نے نرم لہجہ اختیار کیا۔ ہم ابھی یہاں رکیں گے۔ بازغر نے یہ بات اتنے زور سے کہی کہ وہ لوگ بھی سن لیں۔ اچھا ٹھیک ہے ساحل صاحب، آپ رکیں، ہم چلتے ہیں۔ اب آپ سے ناران میں ملاقات ہوگی۔ آپ ہمارے ہوٹل آ جائیے گا، دیکھیے آئیے گا ضرور۔ شگفتہ نے اپنے ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر بتایا۔ جی ٹھیک ہے، میں ضرور آؤں گا، ساحل نے ایسے ہی وعدہ کر لیا۔ اس فیملی کے آگے بڑھ جانے کے بعد اس نے بازغر کو آڑے ہاتھوں لیا۔ صاحب آپ بغیر بتائے کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں اس سلسلے میں آپ سے معذرت کر چکا ہوں، بازغر نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ آئیے اب میرے ساتھ جھیل پر چلیے۔ اب جھیل پر کیا ہے، اندھیرا ہونے والا ہے، سب لوگ واپس جا رہے ہیں، اب ہم وہاں کیا کریں گے؟ ساحل صاحب اصل نظارہ تو اب شروع ہوگا۔ آج 14ویں رات ہے اور 14ویں کی بھی ایک خاص رات ہے۔ چاند اس قدر روشن ہوگا کہ آپ چاندنی میں جھیل کو دیکھ کر پتھر کے ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ آپ رات یہاں گزارنا چاہتے ہیں؟ ساحل نے حیران ہو کر سوال کیا۔ اسی لیے تو آپ کو یہاں لایا ہوں، اس رات کا بڑی بے قراری سے انتظار تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ رات ہم کسی پتھر پر بیٹھ کر ٹھٹھرتے ہوئے گزاریں گے؟ ساحل نے پوچھا۔ ارے نہیں جناب، یہ آپ کا خادم آپ کے ساتھ ہے، آپ کو ذرا بھی تکلیف پہنچ جائے تو میرے سر پر 7 جوتے ماریے گا۔ چاندنی رات میں جھیل سیف الملوک کا نظارہ، ساحل کے اندر کا آرٹسٹ ایک دم مچل اٹھا۔ یہ ایک نیا تجربہ ہوگا، یہ نظارہ بہت کم لوگوں نے کیا ہوگا۔ چلو ایک رات یہاں ٹھہر کر دیکھتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب وہ جھیل پر واپس پہنچے تو وہاں سے سب لوگ جا چکے تھے، ایک شخص بھی وہاں موجود نہ تھا، البتہ جھیل کے دوسرے کنارے پر ایک چھوٹا سا سرخ خیمہ ضرور نظر آ رہا تھا۔ ساحل نے اس طرف اشارہ کر کے پوچھا، اس خیمے میں کون ہے؟ چند لمحوں تک جب کوئی جواب نہ آیا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً اپنے دائیں بائیں پھر پیچھے دیکھا، بازغر کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ساحل کے ہوش اڑ گئے، اب واپسی کا وقت نہیں رہا تھا، ساری جیپیں واپس جا چکی ہوں گی، سامنے خیمہ تھا اور وہ تھا۔ ابھی تھوڑا سا اجالا باقی تھا، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس خیمے کی طرف بڑھنے لگا۔ بازغر کے اچانک اس طرح غائب ہو جانے پر ساحل کو شدید غصہ تھا، دوپہر کو بھی اس نے یہی کیا تھا۔ ساحل کسی نظارے میں محو ہوا تو بازغر اس کے برابر سے غائب ہو گیا۔ خیر وہ تو دن کا وقت تھا، کسی نہ کسی طرح وہ یہاں سے واپس چلا جاتا،
لیکن اس وقت تو اس کی کیفیت ایسی تھی جیسے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کسی اندھے کنویں میں پھینک دیا گیا ہو۔ واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ اسے ہر قیمت پر رات گزارنی تھی۔ اب وہ رات کیسے گزرے گی اس کے بارے میں اسے کوئی اندازہ نہ تھا۔ اب وہ اس خیمے کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ یہ سرخ رنگ کا خیمہ چھوٹا سا تھا، اتنا چھوٹا کہ اس میں ایک دو آدمیوں سے زائد کی گنجائش نہ نکلتی۔ خیمے کے دروازے پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ وہ خیمے کے نزدیک پہنچ کر رک گیا۔ ایک مرتبہ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑا کر بازغر کو تلاش کیا۔ بازغر کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ دور پہاڑوں کی برف پوش چوٹیوں پر سنہری دھوپ سنبھلاتی جا رہی تھی۔ اس نے اندھیرا بڑھتے دیکھ کر گھبرا کر سوچا کیا کرے؟ پردے اٹھا کر خیمے میں جھانکے یا آواز دے کر معلوم کرے کہ خیمے میں کون ہے؟ اس نے آواز دینا مناسب سمجھا۔ اندر کوئی ہے کیا؟ ساحل نے جھک کر آواز لگائی، پھر چند لمحے انتظار کیا۔ کوئی جواب نہ آیا تو وہ پھر آواز لگائی، اندر کون ہے؟ اندر سے پھر کوئی جواب نہ آیا۔ اسے خیمے پر سناٹا طاری نظر آیا۔ خیمے میں شاید کوئی نہ تھا۔ اب اس نے آگے بڑھ کر پردہ ہٹا کر اندر جھانکنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سامنے پردے کو ہاتھ لگایا تو وہ نہیں کھلا۔ دونوں پردوں کو بڑے بڑے سوراخوں میں سفید رسی پرو کر بند کر دیا گیا تھا۔ اس رسی کو اندر کی طرف سے بھی کھولا جا سکتا تھا اور باہر کی طرف سے بھی۔ ساحل نے اکڑوں بیٹھ کر پردے کی رسی کھولی، پھر رسی ڈھیلی کر کے پردے کو نیچے سے تھوڑا سا اوپر اٹھایا۔ اندر جھانک کر دیکھا، اندر کوئی نہ تھا۔ اس نے خیمے کے اندر گھسنے کا فیصلہ کر لیا۔ اندر جانے سے پہلے اس نے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پھر چاروں طرف نظریں گھمائیں، لیکن اسے کہیں بازغر نظر نہ آیا، نہ اس خیمے کا مالک۔ اس نے برف پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتارے اور ہاتھوں کے بل گردن جھکا کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر بیٹھ کر اس نے اپنے جوتے اٹھائے اور اندر ایک کونے میں رکھ دیے۔ پھر اس نے خیمے کا جائزہ لیا۔ اس خیمے میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ آرام دہ بستر، زبردست اونی کمبل، پہننے کے لیے گرم کپڑے، کھانا، چائے، ایمرجنسی لائٹ۔ کیا چیز ایسی تھی جو وہاں نہیں تھی؟ اس خیمے میں بڑے آرام سے رات گزاری جا سکتی تھی، بشرطے کہ خیمے والے نے آ کر اسے باہر نہ نکال پھینکا۔ آج کا پورا دن ساحل نے جھیل پر گھومتے پھرتے گزارا تھا۔ اس پر تھکن طاری ہو رہی تھی۔ ایسا پر آسائش خیمہ دیکھ کر مزید دل مچل گیا تھا۔ اس نے ایمرجنسی لائٹ جلا کر ہاٹ پاٹ پر رکھی اور اس کے برابر رکھا ہوا تھرماس اٹھا لیا۔ اس کا ڈھکن کھول کر جھانکا تو اس میں سے بھاپ اڑتی نظر آئی۔ وہ پورا تھرماس نفیس چائے سے بھرا ہوا تھا۔ ایک کپ میں چائے بھر کر اس نے تھرماس بند کر دیا اور کمبل اپنے جسم پر ڈال کر نیم دراز ہو کر چائے پینے لگا۔ چائے کا پہلا گھونٹ لیا تو ایک لطیف ذائقہ حلق سے اترتا چلا گیا۔ وہ بہت مزیدار چائے تھی۔ چائے پی کر وہ تکیہ سر کے نیچے کھسکا کر کچھ دیر آرام کی غرض سے لیٹ گیا۔ اس نے کمبل اپنے سینے تک ڈال لیا۔ سردی آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ جسم کو تھوڑا آرام ملا تو اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ پھر وہ یہ سوچتا سوچتا نیند کے آغوش میں چلا گیا کہ جانے کب خیمے والا آ جائے اور اسے خیمے سے باہر کر دے۔ 2 گھنٹے کے بعد اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا کہ وہ کہاں لیٹا ہے۔ وہ ابھی خیمے میں ہی تھا اور خیمے کی ہر چیز اپنی جگہ جوں کی توں موجود تھی۔ کلائی گھڑی دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ وہ 2 گھنٹے نہایت اطمینان سے سویا ہے۔ اٹھا تو بھوک کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے ایمرجنسی لائٹ بستر پر رکھی اور ہاٹ پاٹ کھول کر اس نے کھانا پلیٹ میں نکال لیا۔ بڑے مزے سے اس نے روسٹ مرغی تنوری نان سے کھائی۔ اس کھانے کا ذائقہ بھی بالکل مختلف اور بہترین تھا۔ پانی کے بھرے ہوئے کین سے پانی گلاس میں نکال کر خوب سیر ہو کر پیا۔ یہ پانی نہایت شفاف اور لطیف تھا۔ جانے کس کا خیمہ تھا؟ جانے کون اتنے اہتمام سے یہاں رات گزارنے آیا تھا؟ جانے وہ خیمہ چھوڑ کر کیوں چلا گیا تھا؟ ساحل نے بڑے اطمینان سے اس خیمے پر قبضہ کر لیا تھا اور اپنے ابا جی کا مال سمجھ کر یہاں رہنے اور کھانے پینے میں مشغول تھا۔ اندر سے اس کا دل ملامت کر رہا تھا، لیکن وہ یہاں رہنے اور یہاں موجود چیزوں کو استعمال کرنے پر مجبور تھا۔ پھر اس نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ اس نے اونی اوور کوٹ پہنا، بالوں والی گول اور اونچی ٹوپی سر پر رکھی، دستانے اور موزے چڑھائے۔ اپنے چپل پہننے لگا تو ایک طرف رکھے ہوئے جوتے نظر آئے۔ اس نے وہ بوٹ پہن لیے اور ایمرجنسی لائٹ لے کر خیمے سے باہر آ گیا۔ باہر گہرا سناٹا طاری تھا، اتنا گہرا سناٹا کہ اگر کوئی سوئی زمین پر پھینکی جائے تو شاید اس کی بھی آواز سنائی دی جائے۔ ساحل ایک پرشور شہر کا باسی تھا۔ اتنا گہرا سناٹا اس نے کاہے کو دیکھا تھا؟ یہ سناٹا اس کی روح میں اترا جاتا تھا۔
چاند نکل آیا تھا لیکن وہ ابھی پہاڑوں کے پیچھے تھا۔ چاندنی برف پوش پہاڑوں پر برس رہی تھی۔ یہ برف پوش چوٹیاں برف کا لبادہ اوڑھے چاند کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ یہ ایک سحر انگیز نظارہ تھا۔ ساحل ان چمکتی چوٹیوں کو مبہوت ہو کر دیکھنے لگا۔ یہ ایک نادر حسن تھا، ایسا حسن دیکھنے کو کہاں ملتا ہے۔ وہ پھر جھیل کے اطراف ٹہلنے لگا۔ اسے بازغیر کا انتظار تھا۔ اس کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر بھٹک کر واپس آ جاتی تھیں۔ آسمان روشن تھا، بالکل صاف تھا۔ چاند دھیرے دھیرے اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ ساحل عمر کا جہاں خیمہ تھا وہاں ابھی اندھیرا تھا، وہ جگہ پہاڑ کے سائے میں تھی۔ پھر اچانک ہی چاند پہاڑ کی اوٹ سے نکل آیا۔ جھیل سیف الملوک ایک دم روشن ہو گئی۔ اس پیالہ نما جھیل میں چاند کا عکس نظر آنے لگا۔ چاروں طرف دودھیا چاندنی پھیل گئی۔ برف سے ڈھکے پہاڑوں پر چاندنی کچھ اس طرح منعکس ہو رہی تھی کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اچانک چاندنی کا سیلاب آ گیا ہو۔ آج چاند ضرورت سے کچھ زیادہ روشن تھا۔ بازغر نے صحیح کہا تھا، یہ 14ویں کے چاند کی کوئی خاص رات تھی۔ چاندنی رات میں نہائی جھیل سیف الملوک دن کی روشنی کے مقابلے میں کہیں حسین نظر آ رہی تھی۔ یہ ایک ایسا نظارہ تھا جس کے لیے پتھر کا ہوا جا سکتا تھا۔ ساحل عمر چاندنی رات میں نہائی جھیل سیف الملوک کو دیکھ کر وجد میں آ گیا۔ اسے بے اختیار اللہ یاد آیا اور خدائی مسکرا اٹھی۔ دیکھا میرا جمال، میں یہاں ہوں، میں کہاں نہیں ہوں۔ پھر ایک گونج سی پیدا ہوئی جیسے پوری فضا گنگنا اٹھی ہو۔ یہاں ہر شے پکار اٹھی، اللہ اللہ۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب ساحل نے سوچا کہ وہ کھڑے کھڑے پتھر کا ہو جائے، بس اسے دیکھنے والی آنکھ مل جائے اور یہ نظارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی آنکھوں میں منجمد ہو جائے۔ وہ اس نظارے کو دیکھ کر کبھی نہ تھکے۔ تب اسے بازغیر یاد آیا۔ وہ اسے بہت اچھا لگا۔ اس نے اسے فوراً معاف کر دیا۔ یہ بازغیر ہی تو تھا جس کی بدولت وہ جھیل کے اس حسن سے روشناس ہوا تھا۔ ساحل نے گھڑی دیکھی، گھڑی میں اس وقت رات کا 1 بجا تھا۔ چاند اپنے پورے شباب پر تھا۔ گہرا سناٹا، سخت سردی، برستی ہوئی چاندنی، گنگناتی فضا۔ وہ اس نظارے کو اپنی آنکھوں میں بھر لینا چاہتا تھا، اپنی روح میں اتار لینا چاہتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بھول جانا چاہتا تھا، اس وادی میں کھو جانا چاہتا تھا۔ تب اچانک اسے ہنسی کی آواز سنائی دی۔ وہ چونکا، ارے یہاں کون ہے؟ اس کے علاوہ بھی یہاں کوئی ہے؟ وہ ایک ہنسی کی آواز نہ تھی، وہ کئی ہنسیوں کی آواز تھی۔ ارے یہاں کون ہنس رہا ہے؟ شاید یہ وادی ہنس رہی ہے، کائنات گنگنا رہی ہے۔ پھر اس نے سامنے نگاہ کی تو پہاڑ کے پیچھے سے ان ہنسنے والیوں کو آتے دیکھا۔ وہ بڑی تیزی سے لہراتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ چھن چھن گھنگرو بج رہے تھے، نقرے ہنسی کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔ ساحل جلدی سے خیمے کی اوٹ میں چلا گیا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ اسی طرف آ رہی ہیں تو وہ جلدی سے خیمے میں گھس گیا اور پردے کی اوٹ سے باہر جھانکنے لگا۔ 8 سبز لبادے میں تھی اور ان میں سے ایک جو ان کے درمیان تھی وہ سفید ریشمی لبادے میں تھی۔ اس کے سر پر رومال بندھا ہوا تھا، باقی 8 ننگے سر تھی اور ان کے سنہری بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ ابھی ذرا دور تھی اس لیے ان کے چہرے واضح نہ تھے۔ پھر جب وہ قریب آ گئی تو ساحل نے دیکھا کہ وہ 8 کی 8 اپنے حسن میں یکتا ہیں، اور وہ نویں جو ان کے درمیان سبز پتوں میں کھلے کسی سفید پھول کی طرح تھی، اس کے حسن کی کوئی مثال نہ تھی۔ وہ بے نظیر تھی، اپنے حسن کی مثال آپ تھی، اور یہ وہ تھی جس نے اس کے خوابوں میں آ کر ہلچل مچا دی تھی۔ وہ رشا ملوک تھی جس کے اس نے خواب دیکھے تھے۔ پھر اس نے رشا ملوک کو اپنے خوابوں سے چرا لیا تھا۔ اس نے اسے کاغذ پر اتار دیا تھا، ایک ایسی حسین پینٹنگ بنائی تھی کہ جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا۔ آج وہی پینٹنگ اس کے سامنے زندگی کا لبادہ اوڑھے پوری آبوتاب سے چمک رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ آدمی پل کے جھپکانا بھول جائے۔ وہ اس کے تصور سے بھی کہیں حسین تھی۔ اس کا بے اختیار جی چاہا کہ وہ خیمے سے باہر نکل کر اس کے سامنے آ جائے اور کہے، دیکھو میں ہوں ساحل عمر، جس کے خوابوں میں آ کر تم نے قیامت مچا دی تھی، کیا تم مجھے پہچانتی ہو؟ لیکن اس نے ایسا نہ کیا، اپنے دل کو سنبھال لیا، باہر جانے سے رک گیا۔ ہو سکتا ہے وہ اسے پہچانتی نہ ہو، کیا ضروری ہے کہ وہ اگر اس کے خوابوں میں آتی تھی تو وہ بھی اس کے خوابوں میں آتا ہوگا؟ اگر اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ اگر اس کے پاس رشا ملوک کی پینٹنگ ہوتی تو پھر کچھ بات بن سکتی تھی، وہ ثبوت کے طور پر اس پینٹنگ کو پیش کر سکتا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں غلطاں تھا
کہ باہر ہلچل مچ گئی۔ وہ 8 حسینائیں چھن چھن کرتی رشا ملوک سے دور ہوئیں، وہ چاروں طرف پھیل گئیں۔ انہوں نے اپنے نازک ہاتھوں کے پیالے بنا کر منہ پر رکھے اور مترنم آواز میں اعلان کرنے لگی، یہاں کون ہے؟ اگر یہاں کوئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لے۔ رشا ملوک کو ہم نہلائیں گے۔ اگر کسی نے دیکھنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھیں جاتی رہیں گی۔ 8 باندیاں یہ اعلان بار بار کر رہی تھی اور اس اعلان کی گونج پہاڑوں تک سنائی دے رہی تھی۔ ساحل کا دل بہت مچلا کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھے اور وہ جلوہ دیکھے جس کی تاب نہ لا کر اس کی آنکھیں بے نور ہو جائیں۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر واقعی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئی تو وہ کیا کرے گا؟ آنکھیں ہیں تو جہان ہے، یہ نظارے ہیں، اسے کسی قسم کی حماقت نہیں کرنا چاہیے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل پر جبر کر کے خیمے کے پردے کے پاس سے ہٹ گیا۔ وہ بستر پر سیدھا لیٹ کر خیمے کی چھت کو گھورنے لگا۔ خیمے کے باہر سے نقرے قہقہوں کی آواز آتی رہی اور وہ خیمے کی چھت کو گھورتا رہا۔ یہ خاص رات تھی۔ 14ویں کا چاند یوں تو ہر ماہ ہی طلوع ہوتا تھا، لیکن یہ رات سال میں ایک مرتبہ آتی تھی۔ اس رات رشا ملوک اپنی ہمجولیوں اور باندیوں کے ساتھ جھیل پر نہانے کے لیے آتی تھی۔ یہ خاص غسل اس کے حسن میں مزید 4 چاند لگا دیتا تھا۔ جھیل سے نکلتے ہی اسے لباس پہنا دیا گیا اور پھر اعلان ہوا، اب کوئی چاہے دیکھے یا سوئے، اس کی مرضی، ہم تو چلے۔ یہ اعلان دیر تک گونجتا رہا۔ ساحل بڑی بےتابی سے خیمے کے دروازے پر آیا۔ اس نے باہر جھانک کر دیکھا، اب وہاں کچھ نہ تھا، نہ رشا ملوک تھی نہ اس کی ہمجولیاں۔ وہ ایک دم ہی فضا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ ساحل تڑپ کر خیمے سے باہر نکل آیا۔ اس نے چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، مگر بے سود۔ اب وہاں دور دور تک کوئی نہ تھا۔ وہی سناٹا تھا، وہی چاند تھا اور نکھری ہوئی چاندنی تھی، وہی سحر انگیز فضا تھی۔ ساحل کو جیسے شبہ ہوا کہ کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ اس نے دستانہ اتار کر اپنے گال پر چٹکی بھری، فوراً ہی اس کے منہ سے کرہ نکل گئی۔ یہ خواب نہ تھا، وہ کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ کچھ دیر جھیل پر ٹہلتا رہا، بار بار پلٹ کر ادھر دیکھ لیتا تھا جدھر سے رشا ملوک ہنستی مسکراتی آئی تھی۔ جس طرح روز روز عید نہیں ہوتی، ویسے ہی روز روز محبوب کی دید نہیں ہوتی۔ رشا ملوک کو جھیل سے گئے ہوئے تو ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہ ہوا تھا۔ پھر وہ پوری رات اس نے جاگ کر اور ٹہل کر گزار دی۔ ایسی حسین جگہ ہو، فضا خوابناک ہو اور محبوب کی دید کا امکان ہو تو پھر کس کافر کو نیند آتی ہے؟ وہ 4 ساڑھے 4 بجے تک جھیل کے کنارے ٹہلتا رہا۔ جب چاندنی بے نور ہونے لگی، منظر دھندلانے لگا اور اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی تو وہ خیمے میں چلا گیا۔ خیمے کی ڈوریاں کس کر وہ بستر پر دراز ہو گیا۔ ایسی سردی میں ایسا نرم گرم بستر۔ وہ کمبل اڑ کر جب اس نے آسودگی سے پیر پھیلائے تو اس کی آنکھوں میں خمار بھرنے لگا۔ پھر اسے نیند کے آغوش میں جاتے ہوئے چند منٹ سے زیادہ نہ لگے۔ جب ساحل گہری نیند میں ڈوب گیا تو خیمے کے باہر آہٹ ہوئی۔ قدموں کی چاپ خیمے کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ آنے والے نے پردے کے درمیان سے اندر جھانک کر دیکھا۔ اندر ایمرجنسی لائٹ روشن تھی اور ساحل منہ پر کمبل ڈالے پرسکون انداز میں سو رہا تھا۔ آنے والے نے خیمے کی پردے کی رسیاں کھول ڈالی اور پردے کے پٹ خیمے کے اوپر دائیں بائیں ڈال دیے۔ پھر وہ کسی بندر کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں پر چلتا ہوا بڑی احتیاط کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے آہستہ آہستہ ساحل کے چہرے سے کمبل کھینچا۔ جب کمبل ساحل کی ناک تک ہٹ گیا تو آنے والے نے اپنی جیب سے ایک پتھر کا ٹکڑا نکالا اور اس کی ناک پر رکھ دیا۔ چند لمحے اس نے اس پتھر کو اس ناک پر رکھا رہنے دیا۔ پھر 3 بار اس نے اس پتھر کو اس کی ناک پر رگڑا اور اطمینان بھرا سانس لے کر اس نے اس پتھر کو دوبارہ جیب میں ڈال لیا اور کمبل سے اس کا منہ ڈھک دیا۔ پھر آنے والا خیمے سے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کا بھونپو بنا کر ایک عجیب سی آواز نکالی۔ یہ آواز کسی چیخ سے مشابہ تھی۔ اس چیخ کے نمودار ہوتے ہی پتھر کی ایک گاڑی پہاڑ کی اوٹ سے برآمد ہوئی اور بہت تیز رفتاری سے چلتی خیمے کے پاس آ کر ٹھہر گئی۔ یہ ایک کھلی گاڑی تھی۔ اس میں 2 پہیے لگے ہوئے تھے اور آگے تہکال اس میں جتا ہوا تھا۔ گاڑی بان کوئی نہ تھا، تہکال خود ہی اس کو چلاتا ہوا لایا تھا۔ اس گاڑی کے پیچھے البتہ 4 بندے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ دانا، کیا حکم ہے؟ وہ چاروں ہاتھ باندھ کر غلاموں کی طرح اس شخص کے سامنے کھڑے ہو گئے جس نے چیخ مار کر انہیں طلب کیا تھا۔ وہ بازغر تھا۔ خیمہ اٹھاؤ، بازغر نے چاروں کو حکم دیا۔
چند لمحوں میں ان چاروں نے خیمے کے چاروں کھوٹے اکھاڑ لیے اور خیمہ اس آہستگی سے ساحل کے اوپر سے اتارا کہ ذرا سا بھی شور نہ ہو۔ دانا کو احتیاط سے اٹھا کر مائع بستر گاڑی پر رکھ دو، بازغر نے دوسرا حکم دیا۔ ان چاروں غلاموں نے ساحل کو مائع بستر اٹھا کر گاڑی پر رکھ دیا۔ بازغر نے ساحل کو کمبل اچھی طرح اڑھا دیا اور پھر ایک ریشمی ڈوری سے ساحل کو اس طرح باندھ دیا کہ وہ گاڑی سے پھسل کر نیچے نہ گرے۔ اس کے بعد بازغر نے تہکال کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، تہکال، بہت احتیاط سے، دیکھ دانا کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ کہہ کر اس نے منہ سے ٹخ کی آواز نکالی اور بڑی تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ تہکال ساحل عمر کو بڑی برق رفتاری سے لے چلا۔ چند لمحوں میں وہ پہاڑ کی اوٹ میں چلا گیا۔ تم لوگ خیمہ اور اس کا سامان سمیٹ کر پہنچو، میں چلتا ہوں، بازغر ان سے مخاطب ہوا۔ اچھا دانا، ان میں سے ایک نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ بازغر نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں لہرائے، پھر وہاں کچھ نہ رہا۔ جب ساحل کی آنکھ کھلی، پہلے تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ جھیل سیف الملوک کے نزدیک نصب ایک پر آسائش خیمے میں سویا تھا۔ اب نہ وہ خیمہ تھا نہ وہ مقام تھا، البتہ بستر وہی تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ کہاں آ گیا؟ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس کمرے کی دیواریں پتھروں کی تھیں۔ کمرہ گول تھا، زمین پر سفید بالوں کا قالین بچھا ہوا تھا۔ اس قالین کے اوپر ساحل عمر کا بستر تھا اور یہ بستر کمرے کے عین درمیان میں تھا۔ گنبد نما چھت تھی اور یہ چھت اطراف سے کھلی ہوئی تھی جس سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ سامنے ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ پھر ساحل نے اپنی پشت کی طرف گھوم کر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ سامنے دیوار پر ایک قد آدم تصویر بنی ہوئی تھی۔ یہ تصویر ساحل کی تھی۔ صورت تو ساحل کی تھی لیکن لباس ساحل کا نہ تھا۔ وہ ایک بند گلے کا کوٹ پہنا ہوا تھا، سر پر آسمانی رنگ کا صافہ تھا۔ کوٹ کے کالر پر 2 ہیرے لگے ہوئے تھے جو جگمگا رہے تھے۔ گلے میں ایک کالی ڈوری میں بندھی انگوٹھی پڑی تھی۔ یہ چاندی کی انگوٹھی تھی اور اس میں سبز رنگ کا گول پتھر لگا ہوا تھا۔ کوٹ کا رنگ سرمئی تھا۔ ساحل عمر بستر کو چھوڑ کر اپنی اس تصویر کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس نے پہلے تو چیک کیا کہ یہ تصویر کس چیز سے بنائی گئی ہے۔ یہ تصویر چھوٹے چھوٹے رنگین پتھروں سے بنائی گئی تھی اور اتنی نفاست سے بنائی گئی تھی کہ دور سے دیکھنے پر پینٹنگ نظر آتی تھی۔ اس تصویر کو بہت محنت اور بڑی مہارت سے بنایا گیا تھا۔ یہ ایک جیتی جاگتی تصویر تھی۔ ساحل اپنی اس تصویر کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اگر اس تصویر کا خالق اس کے سامنے ہوتا تو وہ بے اختیار اس کے ہاتھ چوم لیتا۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ ہستی پوری شان سے چلتی ہوئی اندر آئی جس نے اس تصویر کو تخلیق کیا تھا۔ ساحل اپنی تصویر کو دیکھنے میں اس قدر محو تھا کہ اسے یہ بھی نہ پتا چلا کہ کوئی خاموشی سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا ہے۔ ایک دل فریب خوشبو نے اچانک اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا، عقب سے آواز آئی، کیا دیکھتے ہیں؟ یہ ایک مانوس آواز تھی۔ ساحل بڑی بے قراری سے پلٹا۔ وہ کیا پلٹا، جیسے اس کی دنیا ہی پلٹ گئی، جیسے اس کی تقدیر بدل گئی۔ اسے اپنے خوابوں کی تعبیر مل گئی، گویا اسے وہ مل گیا جو سب کو کہاں ملتا ہے۔ محبوب تو نصیب والوں کو ملتا ہے، وہ نصیبوں والا تھا۔ اس کے سامنے رشا ملوک کھڑی تھی، شرمیلے چہرے اور نیچی نگاہوں کے ساتھ۔ کون ہیں آپ؟ ساحل کے ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ تھی۔ وہ اسے پہچان کر بھی نہ پہچانا۔ کون ہوں میں؟ رشا ملوک نے اپنی جھیل جیسی آنکھوں سے پلکوں کا شامیانہ ہٹایا اور اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ میں وہ ہوں جس کے آپ خواب دیکھتے تھے۔ کیا یہ خواب میں نے اکیلے دیکھے ہیں؟ ساحل نے مڑ کر اپنی تصویر کو دیکھا اور رشا ملوک کے چہرے پر معنی خیز نگاہیں ڈالی۔ نہیں، اس جرم میں برابر کی شریک ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شرم سے گلنار ہو گئی۔ یہ میں ہوں؟ ساحل نے اپنی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی نگاہوں میں سوال تھا۔ آپ کو کوئی شبہ ہے؟ میں اتنا اچھا تو نہیں، ساحل نے سادگی سے کہا۔ تصویر کی برائی کرنا چاہتے ہیں؟ رشا ملوک نے اس بات کو کسی اور زاویے سے پرکھا۔ اتنی اچھی تصویر کی کون برائی کر سکتا ہے؟ یہ کس نے بنائی ہے؟ میں نے، رشا ملوک نے۔ تم نے؟ واقعی؟ ہاں، واقعی میں نے بنائی ہے۔ یہ تصویر پتھروں کے ٹکڑوں سے بنائی گئی ہے۔ اس فن کا نام تمبرا ہے۔ اس فن کو میں نے بابا سائق سے سیکھا۔ بہت عمدہ، یہ ایک شاہکار تصویر ہے اور اصل سے کہیں بہتر ہے، ساحل ہنس کر بولا۔ کوئی چیز اصل سے کبھی بہتر نہیں ہو سکتی، رشا ملوک نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ ایک بات پوچھوں؟
ساحل نے اپنے بستر سے کمبل اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور تکیے ٹھیک کر کے اس نے رشا ملوک کو بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ تکیوں سے ٹیک لگا کر بڑے شاہانہ انداز میں بیٹھ گئی۔ پھر اس نے ساحل عمر سے کہا، آپ بھی بیٹھ جائیں۔ ساحل اس کے سامنے دو زانو ہو کر بستر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ ہاں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میری تصویر تم تک کیسے پہنچی؟ میرا مطلب ہے، یہ تصویر تم نے میری کس تصویر کو دیکھ کر بنائی، اور وہ تصویر تم نے کہاں سے حاصل کی؟ میں نے یہ تصویر کسی اور تصویر کو دیکھ کر نہیں بنائی ہے، یہ صورت میرے خوابوں نے تراشی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ یہ بات خیر اتنی مشکل بھی نہیں، میں سمجھاتی ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس بستی میں جب کوئی لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو اس خوشی کی رات اس سے اس کی ماں کہتی ہے کہ اپنے لیے مور تلاش کرو۔ ہماری بستی میں زندگی کا ساتھی تلاش کرنے کی پوری آزادی ہے، اور یہ آزادی یہاں صرف لڑکی کو ہے۔ لڑکی اپنے لیے مور کا انتخاب کرتی ہے۔ یہاں ہر چھٹے مہینے شادی کا جشن منایا جاتا ہے۔ جتنی لڑکیاں اپنے موروں کا انتخاب کر چکی ہوتی ہیں وہ اس جشن میں ان کا ہاتھ پکڑ کر آتی ہیں، اور اس طرح ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ یہاں انتخاب پر کوئی قید نہیں، یہ لڑکی پر منحصر ہے کہ وہ جتنی جلد چاہے اپنے مور کا انتخاب کر لے۔ یہاں انتخاب پر کوئی پابندی ہے اور نہ وقت کی کوئی قید، جسے چاہو اور جب چاہو منتخب کرو۔ خیر، میں اپنی بستی کی اس رسم سے واقف تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ رات مجھ پر بھی آئے گی جب میری ماں مجھے مور تلاش کرنے کا مشورہ دے گی۔ جو میری عمر سن بلوغت کی طرف بڑھ رہی تھی اور مشورے کی رات نزدیک آتی جا رہی تھی، تو میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ میرے خوابوں میں جو بسا ہوا تھا ایسا پوری بستی میں کوئی نہ تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہاں انتخاب کے سلسلے میں کوئی قید نہیں، پھر بھی لڑکیاں مشورے کی رات آتے ہی اپنے لیے مور تلاش کر لیتی ہیں اور پہلے ہی جشن میں شریک ہو کر شادی کر لیتی ہیں۔ یہی بات اچھی سمجھی جاتی ہے، لیکن میری مشکل پسند طبیعت نے مجھے مشکل میں ڈال دیا۔ میں نے طے کر لیا کہ چاہے کتنا ہی وقت لگ جائے، میں اپنے لیے ایسے مور کا انتخاب کروں گی جو اپنی مثال آپ ہوگا۔ جب لگن سچی ہو تو راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ پھر اس رات جب میں چاند پر نظریں جمائے اپنے مور کے انتظار میں کھوئی تھی تو ایک شبیہ ابھری۔ پھر وہ شبیہ واضح ہوتی گئی۔ میں آپ کے خواب دیکھنے لگی، آپ کو خواب میں دیکھنے لگی۔ پھر میں نے بابا سائق سے اپنی مشکل بیان کی۔ بابا نے ایک عمل بتایا، وہ عمل کر کے سوئی تو آپ واضح طور پر میرے سامنے آ گئے۔ پھر میں نے آپ کا چہرہ بنانا شروع کیا۔ اس کے بعد آپ میرے خوابوں میں آتے گئے اور میں آپ کی صورت کو پتھر کے ٹکڑوں میں ڈھالتی گئی۔ میں نے آپ کو اپنی پسند کا لباس پہنایا۔ بالآخر شب و روز کی محنت رنگ لے آئی اور میں آپ کی تصویر بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ ساحل بڑی محویت سے اس کی باتیں سن رہا تھا، ساتھ ہی اس کی نظریں اس کے چہرے کے دلاویز نقوش پر جمی تھی۔ اسے اپنے آپ پر بڑا فخر ہو رہا تھا کہ ایک حسین ترین لڑکی کا وہ آئیڈیل تھا، اس کے خوابوں میں بستا تھا، کچھ اس انداز سے کہ اس نے اس کے نقوش پتھر کی دیوار پر پتھروں میں ڈال لیے۔ پھر کیا ہوا؟ بس پھر کیا ہونا تھا، روز آپ کی تصویر کو دیکھتی تھی اور سوچتی تھی اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر سوال کرتی تھی، دیکھ رشا ملوک، تو نے سپنوں کے شہزادے کی تصویر تو بنا لی، پر اب تو اسے پائے گی کس طرح؟ اس تصویر سے تو تیری شادی نہیں ہو سکتی، اسے ڈھونڈ، اسے تلاش کر، یہ کہاں ہے؟ پھر میں نے آپ کو ڈھونڈنا شروع کیا، میرے پاس جو بھی ذرائع تھے سب استعمال کر ڈالے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کہاں ہیں۔ اتنا مجھے یقین تھا کہ جب آپ میرے خوابوں میں آتے ہیں تو آپ کا وجود کہیں نہ کہیں ضرور ہے۔ جب میں بہت زیادہ پریشان ہوئی تو بابا صاحب کی خدمت میں حاضری دی، ان سے اپنا مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے 3 راتوں کے بعد مجھے بلایا۔ یہ 3 راتیں میں نے بڑی بے قراری سے گزاری۔ جب میں 4تھی رات ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تو ان کے ہونٹوں پر تبسم تھا۔ میں سمجھ گئی کہ میرا گوہر مراد مل گیا۔ پھر انہوں نے آپ کے ملنے کی خوشخبری سنائی، ساتھ میں کچھ پریشان کن باتیں بھی بتائیں۔ میں نے ان باتوں کو صبر و سکون کے ساتھ سنا اور انہیں اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اب جو بھی ہو میں نے اسے اپنا مور چن لیا۔ میرا فیصلہ سن کر بابا صاحب خاموش ہو گئے۔ پھر مجبور ہو کر انہوں نے آپ کے حصول کے لیے کارروائی شروع کی۔ ایک طرف آپ کی حفاظت کا مسئلہ تھا تو دوسری طرف آپ کو اپنی بستی کی طرف لانا تھا۔ اس کام کو بابا صاحب نے بڑی دانائی سے کیا۔ انہوں نے آپ کے پاس بازغر کو روانہ کیا۔ اس کے بعد جو کچھ آج تک ہوا اس سے آپ واقف ہیں۔ رشا ملوک یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ کچھ اسی طرح کا قصہ میرے ساتھ بھی ہوا، تم تو جانتی ہوگی؟ ہاں، کچھ جانتی ہوں، کچھ نہیں جانتی، آپ سنائیں۔
آپ کی زبانی سن کر دل کو سکون ملے گا۔ جس طرح تم نے مجھے خوابوں میں دیکھا ویسے ہی تم میرے خوابوں میں آئی۔ میں نے تمہیں خوابوں میں دیکھا، پھر میں نے سینکڑوں لڑکیوں کی تصویریں دیکھ کر ان میں سے تمہیں نکالا، تمہاری تصویر بناتا گیا۔ میں نے تمہیں دلہن والا لباس پہنا دیا اور تمہاری تصویر کو انوکھا بنانے کے لیے تمہاری پیشانی پر جھومر کی جگہ ایک بچھو کو بنا دیا۔ کتنا برا کیا آپ نے، وہ ناراضی سے بولی۔ ہاں واقعی میں نے برا کیا، وہ بچھو میری جان کا عذاب بن گیا۔ ہاں، جب بازغر آپ سے مل کر آیا تو اس نے بڑی حیرت سے بتایا کہ آپ نے میری تصویر بنا لی ہے، پھر ساتھ ہی غصے کا اظہار کیا کہ اس نے تمہاری پیشانی پر عور کو بٹھا دیا ہے۔ مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ آگ یک طرفہ نہیں ہے۔ اگر میں نے آپ کو اپنا مور منتخب کر لیا تو آپ نے بھی اپنے مور ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ البتہ عور کا میری پیشانی پر ہونا میرے لیے بھی باعث پریشانی تھا، لیکن اس میں آپ کا کوئی قصور نہ تھا۔ یہ لوگ ہیں ہی اس قسم کے، وہ عور جن کا بیٹا ہے، ان کا کام ہی لوگوں کو تکلیف دینا ہے۔ وہ اس تصویر کے ذریعے مجھ پر اپنا تسلط جمانا چاہتا تھا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ بالآخر اسے میری پیشانی کو چھوڑنا پڑا۔ پھر اس نے وہاں جو جال پھیلایا اس سے میں اچھی طرح واقف ہوں، اور ابھی خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں ہے۔ ہمیں پوری طرح چوکنا رہنا ہے۔ وہ دراصل چاہتا ہے کہ میں اسے اپنا مور منتخب کر لوں۔ ریشا ملوک نے انکشاف کیا۔ ارے نہیں، ساحل نے بے اختیار چونک کر کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ریشا ملوک نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس کا قبیلہ ہماری بستی کے نزدیک ہی آباد ہے، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اس وقت محفوظ ترین مقام پر ہیں۔ ریشا ملوک، کیا تم جانتی ہو کہ یہ لوگ میرے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ سب کی اپنی اپنی غرض ہے، اور کچھ اور چاہتا ہے اور وہ جادوگرنیاں کچھ اور چاہتی ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ برکھا مجھے زندگی سے محروم کر کے اپنی ساحرانہ قوتیں بڑھانا چاہتی ہے۔ ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، وہ ایک خطرناک ساحرہ ہے، اسے عور اور اس کے باپ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اس نے ایک لمحے توقف کیا اور پھر مسکرا کر بولی، اچھا چھوڑے ان باتوں کو، میں بھی آتے ہی کیا قصہ لے بیٹھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تمہاری باتوں سے میری کئی الجھنیں دور ہو گئی۔ اور مجھ سے ملنا کیسا لگا؟ ریشا ملوک نے اپنی شرمگی آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ یوں لگا جیسے میں نے چاند کو چھو لیا ہو۔ آپ نے بڑی سچی اور اچھی بات کہی، مجھ سے ملنا، مجھے دیکھنا واقعی ایسا ہے جیسے کوئی چاند کو چھو لے۔ اس نے ایک ادائے خاص سے کہا، میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں، میری اماں گھر پر تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ میں انہیں تمہاری تصویر دکھا کر تمہیں دلہن کہہ چکا ہوں، تم میرے خوابوں کی تعبیر ہو۔ مجھے ایسی ہی شریک زندگی کی تلاش تھی، تمہارا حسن بے مثال ہے، تم ایک انوکھی چیز ہو۔ اور آپ میں کیا کمی ہے؟ ریشا ملوک کا مور کوئی عام سی چیز ہو ہی نہیں سکتا، آپ ایک خاص آدمی ہیں۔ ریشا ملوک کا انتخاب، جسے ریشا ملوک منتخب کر لے، پھر اسے منتخب کرنے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ بالآخر برکھا اور ورشا منہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ کہہ کر وہ ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ ساحل ہنستے ہوئے بڑی محویت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی ہنسی کی آواز، اس کی ہنسی کا انداز اتنا دل فریب تھا کہ ساحل نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی ہنسی روکے، وہ چاہتا تھا کہ وہ ہنستی رہے اور وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہے۔ تب وہ ہنستے ہنستے اچانک رک گئی اور پریشان نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ ساحل نے جب ہنسی رکتے اور اس کے چہرے پر پریشانی پھیلتے دیکھی تو اس نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں، لیکن دروازہ بند تھا۔ ساحل کو بڑی حیرت ہوئی کہ ریشا آخر کس چیز کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ ساحل اس سے کوئی سوال کرتا، وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس نے خود کلامی کی، ارے بابا سائق یہاں کیسے آ گئے؟ بابا سائق؟ ساحل نے دہرایا، اسے تو بابا سائق کہیں نظر نہ آئے، بھلا وہ نظر آتے بھی کیسے جبکہ دروازہ بند تھا؟ پھر ریشا ملوک کو بند دروازے سے وہ کیسے نظر آ گئے؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ریشا ملوک نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور بڑے احترام سے دروازے کی ایک طرف ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، بابا آپ؟ ساحل دروازے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ جب دروازہ کھولا تو اسے دروازے پر ایک اونچے قد کا سفید ریش شخص نظر آیا۔ وہ ایک عمر رسیدہ آدمی تھا، 90 سے اس کی عمر کیا کم ہوگی، بھویں تک سفید ہو چکی تھی۔ سر پر کڑی ہوئی ایک گول ٹوپی تھی، سر کے بال سفید، بھویں سفید، داڑھی سفید اور چہرے کی رنگت سرخ و سفید۔ زرد رنگ کا تہبند اور اس پر اسی رنگ کی چادر اوڑے
कमर नीले रंग की रेशमी डोरी से कसी हुई थी। तहबंद टखनों से ऊपर था और पैरों में एक हल्की सी चप्पल थी। एक नज़र में बाबा साहब की शख्सियत बड़ी दिलफरेब, जाज़िब नज़र और वजीह महसूस हुई थी। एक बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ, बाबा साहब ने दरवाजे पर खड़े खड़े बड़े शीरीं लहजे में कहा। बाबा आप कमाल करते हैं, आपने खौमाखा तकलीफ की, मुझे बुलवा लिया होता। हमारा शौक हमें यहाँ ले आया। ये कहकर उन्होंने चप्पल दरवाजे पर उतार दिए और सफ़ेद ऊनी कालीन पर चलते हुए आगे बढ़े। रिशा मलूक ने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया और भागती हुई बाबा साहब के नज़दीक आई और इनका बाजू पकड़ते हुए बोली, मैं समझ गई कि आप क्यों आए हैं। आखिर सब्र नहीं हो सका ना, आप मेरे मोर को देखने आए हैं। हाँ, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मैं तेरे मोर को देखने आया हूँ और इसके लिए एक तोहफा आया है, वो इसे देने आया हूँ। फिर वो अचानक साहिल से मुखातिब हुए जो बड़ी दिलचस्पी से इन्हें देख रहा था और इन्हें अपने नज़दीक आते देखकर वो कब का उठ खड़ा हुआ था। ऐ लड़के, हमें तो पहचान गया होगा। जी बाबा साहब, मैं जानता हूँ कि आप इसी बस्ती के दाना हैं, आपको बहुत हुनर आते हैं और रिशा मलूक पर आप खास तौर पर मेहरबान हैं। ऐ लड़के, हमारी मेहरबानियाँ तुझ पर भी कुछ कम नहीं, तो यहाँ तक बहिफाजत पहुँच गया है। ये बात अगर सोची जाए तो बहुत बड़ी है। उन्होंने एहसान जताया। मैं आपकी इस मेहरबानी का शुक्रगुजार हूँ। खाली खूली शुक्रगुजार होने का क्या फ़ायदा, हमारे हुजूर को नज़र पेश कर। बाबा, आप मेरे मोर को परेशान कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वो यहाँ किस तरह पहुँचा है। इसके पास इस वक्त कुछ देने को कहाँ है। जब ये आपकी मुख्तारी पर आएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे। रिशा मलूक ने बाबा साहब को तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा, ऐ लड़की, तू नाराज़ किस लिए होती है, हम मजाक कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जब ये हमारी मुख्तारी पर आएगा तो खाली हाथ नहीं आएगा। इस वक्त तो हम इसके लिए कुछ लाए हैं। ये कहकर बाबा सादिक ने अपनी चादर में हाथ डाला और जब हाथ बाहर निकाला तो इनके हाथ में चांदी के खोल में बंद एक तावीज़ था। ये तावीज़ काली डोरी में बंधा हुआ था। बाबा साहब ने ये तावीज़ साहिल उमर की तरफ बढ़ाया। ये लो, इसे गले में डाल लो। बाबा, ये क्या है। रिशा मलूक ने इस तावीज़ को हैरतज़दा होकर देखा और इसे अपने हाथ में ले लिया। ये तावीज़ है, इसकी बस्ती से आया है, इसे हाफिज मूसा ने भेजा है। वो अपनी बस्ती का बड़ा दाना शख्स है, इस जैसा शख्स आसपास कोई नहीं। ये तावीज़ इसकी हिफाजत करेगा। हाफिज मूसा, साहिल उमर ने खुद कलामी की। ये नाम इसके हाफजे में महफूज था। नासिर मिर्ज़ा इन बुजुर्ग से मिला था तो उन्होंने इससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। नासिर मिर्ज़ा इसे इनके पास ले जाना चाहता था, लेकिन इस वक्त वो बरखा के फरेब में मुब्तला था। इसका जादू इसके सर चढ़कर बोल रहा था। वो इसी शहर के ज़ेरे असर घर से निकल आया था। इस तरह हाफिज मूसा से इसकी मुलाकात होते होते रह गई थी। अब इन्हीं हाफिज मूसा ने इसके लिए तावीज़ भेजा था ताकि उसकी हिफाजत में रह सके। सवाल ये था कि ये तावीज़ उन्होंने इतनी दूर किसके हाथ भेजा था। यही सोचकर इसने बाबा साहब से सवाल करना चाहा। मोहतरम बुजुर्ग, ऐ लड़के, ज़रा ठहर, मेरे साथ बड़े बड़े अलकाब लगाने की ज़रूरत नहीं। मैं पूरी बस्ती का बाबा साहब हूँ, तुम भी मुझे इसी नाम से पुकारो। अगर बहुत ज़्यादा ही एहतराम करना है तो चलो नाम मत लो, तो सिर्फ बाबा कह लो। हाँ, तो मैं कौन हूँ। बाबा साहब, साहिल के मुंह से बेख्तियार निकला। इसके इस अंदाज पर दोनों ही हंस पड़े। ये हुई ना बात, अब कहो क्या कहते हो। बाबा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये तावीज़ आप तक कैसे पहुंचा। हाफिज मूसा को ये कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ, आपकी बस्ती में। ऐ लड़के, बाबा ज़रा ठहरिए, मेरा नाम ऐ लड़के नहीं साहिल उमर है। आप मुझे मेरे नाम से पुकारें तो मुझे खुशी होगी। साहिल ने मुस्कुराकर बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहा तो रिशा मलूक मुंह फेर कर मुस्कुराने लगी। अच्छा ठीक है, मैं आइंदा तुझे तेरे नाम से पुकारूंगा, इसमें कोई शुबा नहीं कि तेरा नाम बहुत अच्छा है। हाँ तो साहिल उमर, वो तेरी बस्ती का हाफिज मूसा बड़ी ज़बरदस्त दाना चीज़ है। इसके बहुत से कारिंदे हैं, वो जिस जगह चाहे और जब चाहे कोई भी चीज़ मुंतकिल कर सकता है। अगर वो खुद सफ़र करना चाहे तो इसे यहाँ आने में चंद साहतें दरकार हों। इसके रास्ते बहुत दूर तक हैं। तेरी कुछ समझ में आया कि मैंने क्या कहा। हाँ बाबा, मैं कुछ समझा और कुछ नहीं समझा। तू जितना समझ गया उसे बहुत समझ। मैंने तो खैर इतना बता भी दिया। हाफिज मूसा तो इस मौजू पर एक लफ्ज़ ना बोलता और वो ऐसा करके ठीक ही करता। ये दुनिया ही अलग है, मख्फी बातों को मख्फी ही रहना चाहिए। अब ये तावीज़ को गले में डाल ले। ये तावीज़ रिशा मलूक के हाथ में था। इसने फौरन साहिल की तरफ बढ़ा दिया। साहिल ने वो तावीज़ अपने गले में डाल लिया। इस तावीज़ को गले में डालते ही इसे शिद्दत का पसीना आया।
حالانکہ اس وقت وہ جہاں تھا وہاں سخت سردی تھی۔ اس کے باوجود اس کے کپڑے پسینے میں تر ہو گئے، پھر اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بابا سائق اس کی بدلتی ہوئی کیفیت کو بغور دیکھ رہے تھے۔ جب اس کا جسم لرزنے لگا تو انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بولے، ساحل میرا ہاتھ پکڑ لے۔ ساحل نے فوراً ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاتھ تھامتے ہی اس کے جسم پر طاری ہونے والی کپ کپی فوراً ختم ہو گئی۔ پسینہ آنے کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا ہو، طبیعت کا بوجھل پن دور ہو گیا ہو، سحر کے اثرات سے نکل گیا ہو۔ اب ٹھیک ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ بابا سائق اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولا۔ نہیں بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس تعویذ کو پہن کر بڑا سکون ملا ہے، ساحل نے کہا۔ اے لڑکی، اب میں چلتا ہوں، تو اپنے مور کی خاطر مدارات کر، سورج ڈھلے تو اسے میری مختاری پر لے آنا، ضروری نہ ہوتا تو میں مشورہ دیتا کہ اسے یہی چھپا کر رکھ۔ بابا فکر نہ کریں، میں انہیں سب کی نظروں سے بچا کر آپ کے پاس لے آؤں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اے لڑکی، میں جانتا ہوں کہ تو بڑی ذہین ہے، دیکھ ذرا ہوشیاری سے۔ بابا سائق نے چلتے چلتے ہدایت کی، پھر ساحل عمر کا ایک کان چھوا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ اے لڑکی، انہوں نے میرا کان کس خوشی میں پکڑا؟ ساحل عمر بابا سائق کے جانے کے بعد ریشا ملوک سے مخاطب ہوا۔ یہ اس بستی کی رسم ہے، ابھی تو دیکھیں کون کون آپ کے کان پکڑتا ہے۔ ریشا ملوک ہنس کر بولی، اچھا اب باتیں بہت ہو چکی، میں آپ کے کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہوں، آپ کچھ کھانے سے پہلے نہانے کا ارادہ تو نہیں رکھتے؟ ایسی سردی میں نہاؤں گا میں؟ آئیے پہلے حمام ملاحظہ فرما لیجئے، ہو سکتا ہے اسے دیکھ کر آپ اپنے ارادے میں تبدیلی کر لیں۔ یہ کہہ کر ریشا ملوک دروازے کی طرف بڑھی، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ دروازہ کھولا تو اسے سامنے ایک لمبی سی راہداری نظر آئی، بالکل سامنے ایک اور دروازہ تھا، وہ شاید باہر جانے کا راستہ تھا۔ اس دروازے کے بائیں جانب دو دروازے اور نظر آ رہے تھے۔ ریشا ملوک نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا، یہ حمام ہے اور وہ بیت الخلا ہے، آپ نہانے دھونے کی تیاری کریں، میں آدھے گھنٹے تک آتی ہوں، امید ہے آپ اس وقت تک تر و تازہ ہو جائیں گے۔ ریشا ملوک نے راہداری کے آخر میں بنا دروازہ کھولا اور باہر چلی گئی۔ ساحل عمر کو دروازہ کھلنے کے بعد اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے جانے کے بعد جب دروازہ بند ہو گیا تو اس دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ دروازہ نہ کھلا، شاید ریشا ملوک جاتے ہوئے دروازہ باہر سے بند کر گئی تھی۔ وہ واپس لوٹ آیا، اب اس نے وہ دروازہ کھولا جسے ریشا ملوک نے حمام کہا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے مسحور کن خوشبو کا جھونکا آیا، وہ گہرا سانس لیتا ہوا حمام میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع و عریض حمام تھا، اس کے ذہن میں واش روم کا جو تصور تھا اس سے بالکل مختلف۔ درمیان میں ایک سفید پتھروں کا بنا حوض تھا، اس کے اندر جو پانی تھا وہ متحرک تھا، یہ بہتا ہوا پانی تھا، ایک طرف سے پانی اندر داخل ہو رہا تھا تو دوسری طرف سے باہر نکل رہا تھا۔ حمام کی دیواریں سرخ پتھروں کی تھیں، چھت وہی گنبد نما اور اطراف سے کھلی ہوئی۔ حمام گول تھا جبکہ حوض مستطیل تھا۔ حمام میں خوشگوار گرمی تھی اور یہ گرمی دیواروں کی وجہ سے تھی۔ حمام کی دیواریں گرم تھیں، پھر اس نے حوض کے پانی کو چھو کر دیکھا، وہ پانی مناسب حد تک گرم تھا۔ حمام میں داخل ہو کر اسے احساس ہی نہ ہو رہا تھا کہ باہر اس قدر سردی ہے۔ حمام کی ایک طرف بڑا آئینہ فریم شدہ لکڑی کے سٹینڈ میں لگا ہوا تھا، اس فریم کو آگے پیچھے اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک سٹینڈ اور تھا جس پر بڑے سائز کا نرم ملائم تولیہ پڑا ہوا تھا۔ لکڑی کے خانے میں چند جوڑے کپڑے موجود تھے۔ ساحل جب اپنے گرم کپڑے اتار کر حوض میں داخل ہوا تب اسے پانی کی روانی کا اندازہ ہوا۔ یہ حوض کسی بہتے چشمے کی طرح تھا، حوض کی گہرائی کہیں کم اور کہیں زیادہ تھی، بندہ اپنی مرضی سے پانی کی گہرائی کا انتخاب کر سکتا تھا۔ ساحل کے لیے اس طرح کے حمام میں غسل ایک نیا تجربہ تھا اور بہت خوشگوار۔ ریشا ملوک نے ٹھیک ہی کہا تھا، یہ حمام اس قدر خوبصورت اور خوشگوار تھا کہ یہاں سے نکلنے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا۔ جب وہ حمام سے باہر آیا تو بے حد تر و تازہ تھا، اسے زبردست بھوک لگی ہوئی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ بستر پر بیٹھ گیا۔ اس کمرے میں کسی قسم کا کوئی فرنیچر نہ تھا، لہٰذا اس نے بستر پر بیٹھ کر کمبل اپنے کندھوں پر ڈال لیا۔ وہ تعویذ اس کے گلے میں موجود تھا، پچھلا تعویذ جو عابد منجم نے دیا تھا، اسے وہ نہاتے وقت اتار دیا کرتا تھا تاکہ بھیگ نہ جائے۔ وہ تعویذ کپڑے میں سلا ہوا تھا، اتارنے کی وجہ سے ایک دن وہ تعویذ ریشا ملوک کی تصویر پر ٹنگا رہ گیا اور وہ برکھا کے سحر میں مبتلا ہو گیا۔ اس مرتبہ اس نے سوچ لیا تھا
کہ وہ اس تعویذ کو کسی قیمت پر گلے سے نہیں اتارے گا۔ ویسے بھی یہ تعویذ چاندی کے خول میں بند تھا۔ تعویذ کے حوالے سے اسے ریشا ملوک کی تصویر یاد آئی، جس کے بارے میں اماں نے بتایا تھا کہ اسے بازغر لے اڑا۔ وہ اس سلسلے میں بازغر سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن باوجود کوشش کے نہیں کر سکا تھا۔ پتہ نہیں اب اس بازغر سے اس کی ملاقات ہوگی یا نہیں۔ اگر وہ کہیں نظر آ گیا تو وہ اس مسئلے پر اس سے ضرور باس پوچھ کرے گا۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔